اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا، ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن العیاذ باللہ، ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جوان ہو نا، جوان ہو اور ہو بھی گنہگار، جوان بھی ہو اور ہو بھی گنہگار، اور پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے آج اس چیز کا عہد کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جوان توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آج کے اس سپر سنی اجتماع میں اپنی برائیوں سے رشتہ توڑو، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، ہو چکا جو ہونا تھا، اب بھی میرے کریم نے دروازہ کھولے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب کوئی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف تو میرا مولا اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد سے آ جاؤ، معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی غرض سے آ جاؤ، ممبرا کو ایسا ماحول دو کہ یہاں آ کر بسنے والوں کی زندگیوں کے اندر اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے علاقوں کی زمین کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے فلیٹ کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھو، اور ذرا دوسرے علاقوں کا جائزہ لو۔ ہم اتنے سستے ہو گئے، ہمارا محلہ اتنا سستا ہو گیا، ہم جہاں بسیں وہاں کی زمین کی قیمت بھی گھٹ جائے۔ مسلمانوں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے ہمارا کردار، ہماری لائف سٹائل، ہماری برائیاں، ہماری آوارگیاں، یہ ہماری زمین کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی اور ہماری قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ آج تمہیں عہد کرنا ہوگا، آج تمہیں عزم مصمم کرنا ہوگا، آج سب کو مل کر منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زمین کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے۔ اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہوگی، سب نے محنت کرنی ہوگی، سب نے عادتوں کو سنوارنا ہوگا، سب نے محلوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند بھی ہے، وہ بڑی مفید بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ عقیدے کے اندر بھی چاہتا ہے کہ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عقیدے کے سلسلے میں غلو کیا اور عقیدے کے معاملے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق ایسا عقیدہ بنا لیا کہ بعد اللہ عقیدت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، اور یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ امام عشق و محبت کے شعر میں عقیدے کی درمیانی کیفیت کا تذکرہ کر دوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں ایمان کے حوالے سے بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، وہاں بھی درمیان کی پوزیشن، الایمان بین الخوف والرجاء، آپ اندازہ لگائیں ایمان خوف اور امید کے درمیان کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں خوف اور امید یہ کیسے، تھوڑا سا سمجھیں، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ خوف اور امید، جوانی میں اللہ سے ڈرو اور جب بڑھاپے میں گناہ کرنے کے لائق نہ رہو تو پھر اللہ سے امید رکھو، پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عبادت کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ امہات المؤمنین کے دروازے پر پہنچے، دولت کدے پر پہنچے، یہ جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ پہنچے امہات المؤمنین کے دولت کدے پر اور جانے کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوت میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں تو کسی حد تک واقفیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی اوقات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں، کس طرح سے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امہات المؤمنین نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا رسول اعظم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درمیانہ زندگی کو ان سوال پوچھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا تو تینوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں تو زندگی بھر ابھی عبادت چھوڑوں گا ہی نہیں، حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے۔ دوسرے نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا۔ توجہ چاہوں گا یہ تینوں عمل کے بارے میں۔ ایک نے کہا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے کے اندر گزاروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، اور پھر حضور تشریف لائے اور ان تینوں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ چاہوں گا، عبادت میں اعتدال، تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، عبادت کے اندر مستقل اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، تیسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، کوئی گناہ کے کام کی بات نہیں کی۔ اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ عبادت میں بھی اعتدال، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد پکڑ لو، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے روزے کے اندر لگ جاؤ، نہیں، اعتدال۔ بیوی کو بیوی کا حق دو، بچوں کو بچوں کا حق دو، گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو، تجارت کو تجارت کا حق دو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی اعتدال کا معاملہ نظر آتا ہے۔ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے مسجد سے مؤذن جو ہے سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے امام بھی جمعۃ المبارکہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ کا رکوع پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مارکیٹ میں ہو نا، کاروبار کر رہے ہو، تبھی تو وذروا البیع کا حکم آیا۔ اے ایمان والو، جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، کاروبار چھوڑ دو۔ توجہ چاہوں گا، کاروبار چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ نماز کی طرف جاؤ۔ جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے مت رہنا، نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، یعنی دنیا بھی حاصل کرو،
آخرت بھی حاصل کرو، بندگی بھی کرو، روزی بھی کماؤ، دونوں چیزوں کو رکھا گیا۔ ہمارے یہاں اسی لیے رہبانیت ہے ہی نہیں